اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں بار بار لوٹائے، بار بار یہ خوشیاں ہمیں حاصل، لیکن دنیاوی حیثیت سے امت مسلمہ کے ایک جز کو، امت مسلمہ کے ایک حصے کو، اس پر جو تکلیفیں، اس پر جو کربناک حالات، اس پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس غم میں مجھے اور آپ کو سب کو شریک ہونا ہے۔ یقیناً اس خوشی کے ساتھ اس غم کو بھی ہم لیتے ہیں، اس غم کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور ان بھائیوں کے، ان بہنوں کے، ان بچوں کے، ان کمزوروں کے، ان معصوموں کے اس غم میں ہم شریک ہوں۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگرچہ ہم خوش ہیں لیکن وہ خوشی نہیں ہے ہماری، اور وہ خوشی ہمیں حاصل ہوگی کہ اہل غزہ، اہل فلسطین کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی امن، اسی طرح کی عید کا، آزادی کا موقع عنایت فرمائے تو ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ اور اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شہیدوں کا یہ رنگ، شہیدوں کی قربانی، شہیدوں کا یہ خون رنگ لا کر رہے گا، اور دنیا چاہے حکمران اہل فلسطین اور اہل غزہ کی طرفداری میں نہ ہو، لیکن یہ حالات باوجود اتنے کٹھن ہونے کے ایک روشن صبح کی نشانی اور ایک روشن صبح کے پیغام لے کر نظر آتی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ دو باتیں اس میں، امت مسلمہ پر بہت مشکلات آنے والے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی اور عالم اسلام کے ہر خطے میں بھی یہ ہلچل ہونے والی ہے، اور یہ طوفان اٹھنے والا ہے، اور اس طوفان کے پیچھے اسلامی انقلاب کی نوید نظر آتی ہے، اور حق پر جدوجہد کر رہی ہے۔ ان کی ایک ہر قربانی اللہ کے پاس ان کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وعن سعد بن الأوس الأنصاري رضي الله تعالى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فقالوا: يا معشر المسلمين اخذوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزير۔ قبل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ سیام یا ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اور پورے امن اور سلامتی کے ساتھ اس کی عبادت بجا لانے کی توفیق بخشی۔ روزے اس نے فرض کیے، ہم نے روزے رکھے، قیام لیل کا حکم دیا، ہم نے راتوں میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کی، رکوع اور سجدہ کیا، اس کا ذکر کیا، تلاوت قرآن کی، اس کے سامنے دعا و مناجات کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دن اہل ایمان کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ انعام کا دن قرار دیا۔ حضرت سعد بن اوس انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کا دن طلوع ہوتا ہے تو راستوں کے چوراہوں پر، نکڑوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں: اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو جس نے تمہیں خیر کا حکم دیا، پھر اس پر عمل کی توفیق بخشی۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النہار فصمتم۔ اس نے تمہیں
رات میں کھڑے ہونے کا حکم دیا تم نے اسے بجا لایا، دن میں اس نے روزے رکھنے کا حکم دیا تم نے اس کی اطاعت کی، فَاخْبَزُوا جَوَائِزَكُمْ، لہذا تم اپنی اس کیے ہوئے کام کا بدلہ حاصل کر لو، اللہ کا انعام حاصل کر لو۔ اور جب مسلمان نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا، قد غفر لکم فرجعوا الی رحالکم راشدین، اپنے اپنے گھروں کو اللہ کی مغفرت لیتے ہوئے میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ خوشی خوشی اپنا انعام، اپنا اجر لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یقیناً آج وہ خوشی، وہ مسرت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اگرچہ کہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری تلاوت قرآن مجید اس پیمانے کی، اس پائے کی نہیں تھی جیسا کچھ کہ اس کا حق تھا، لیکن ہم نے اپنی استطاعت پر، اپنی کمزوریوں، خامیوں کے باوجود جو کچھ ہم نے کیا، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بے پایہ سے یہ امید ہمارے اپنے کمزور اعمال کے باوجود اس سے رکھ سکتے ہیں۔ ہماری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، ہمارا یقین اسی پر ہے، ہمارا توکل اسی اللہ پر ہے۔ یقیناً وہ خوشی آج ہم سب کو اس لیے ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہمارے سے بن سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں بار بار لوٹائے، بار بار یہ خوشیاں ہمیں حاصل ہوں، لیکن ساتھ ہی عالم اسلام ایک دردناک حالات سے دوچار ہے، اور دردناک حالات سے عالم اسلام کا کچھ حصہ گزر رہا ہے۔ کل جب عید ہوئی تو وہ عید میں وہ خوشی نہیں رہی، لیکن اس میں ایک غم بھی شامل ہوا کہ ایسے وقت بھی، اگرچہ کہ ہم مسلمان شہداء پر ماتم نہیں کرتے، ماتم کرنے کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے، شہداء تو اللہ تعالیٰ کے پاس زندے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس انہیں رزق حاصل ہوتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا کرتا ہے۔ لیکن دنیاوی حیثیت سے امت مسلمہ کے ایک جز کو، امت مسلمہ کے ایک حصے کو، اس پر جو تکلیفیں، اس پر جو کربناک حالات، اس پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس غم میں مجھے اور آپ کو سب کو شریک ہونا ہے۔ یقیناً اس خوشی کے ساتھ اس غم کو بھی ہم لیتے ہیں، اس غم کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور ان بھائیوں کے، ان بہنوں کے، ان بچوں کے، ان کمزوروں کے، ان معصوموں کے اس غم میں ہم شریک ہوں۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگرچہ ہم خوش ہیں لیکن وہ خوشی نہیں ہے ہماری، اور وہ خوشی ہمیں حاصل ہوگی کہ اہل غزہ، اہل فلسطین کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی امن، اسی طرح کی عید کا، آزادی کا موقع عنایت فرمائے تو ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ اور اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شہیدوں کا یہ رنگ، شہیدوں کی قربانی، شہیدوں کا یہ خون رنگ لا کر رہے گا، اور دنیا چاہے حکمران اہل فلسطین اور اہل غزہ کی طرفداری میں نہ ہو، لیکن یہ حالات باوجود اتنے کٹھن ہونے کے ایک روشن صبح کی نشانی اور ایک روشن صبح کے پیغام لے کر نظر آتی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔
دو باتیں اس میں، امت مسلمہ پر بہت مشکلات آنے والے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی اور عالم اسلام کے ہر خطے میں بھی یہ ہلچل ہونے والی ہے اور یہ طوفان اٹھنے والا ہے، اور اس طوفان کے پیچھے اسلامی انقلاب کی نوید نظر آتی ہے۔ یہ اہل غزہ نے جو قربانی دی اس کی نوید 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید سنائی تھی۔ اللہ کی راہ میں یہ جماعت ہمیشہ قیامت تک لڑتے رہے گی، جدوجہد کرتے رہے گی، بس وہ جماعت سمٹ کر شام میں اور شام سے سمٹ کر فلسطین میں اور فلسطین سے سمٹ کر غزہ میں محسوس ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ جماعت حق پر ہے اور حق پر جدوجہد کر رہی ہے، ان کی ایک ہر قربانی اللہ کے پاس ان کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یہ فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے، اس لیے کہ مومن موت سے نہیں گھبراتا، وہ چاہتا ہے کہ اپنی موت اللہ کی راہ میں دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اہل فلسطین اور اہل غزہ کی جدوجہد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے، ہم امن اور چین کی زندگی گزاریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ اول اس کی بازیابی، قبلہ اول کی جو دوسروں کے قبضے میں ہے اس سے آزادی، اور قبلہ اول کو آزاد کرا کے اللہ کے دین کی جو خدمت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اہل غزہ نبھا رہے ہیں۔ سلام ہے اہل غزہ پر، سلام ہے ان شہداء پر، سلام ہے ان معصوم بچوں پر، سلام ہے اس کے دلیر اور بہادر خواتین اسلام پر جو اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے دین پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایمان ہم آج بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ غزہ والے، اہل فلسطین میرے اور آپ کے ایمان کے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، مثال ہے۔ ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے طوفانات، دنیا کے ظلم کے پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، ان کے ایمان کو ہلایا نہیں جا سکتا، ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سبق ہم نے رمضان کے اندر روزہ رکھ کر حاصل کیا۔ مسلمان صبر کا پیکر ہوتا ہے، اس کی تربیت ہم نے پورا مہینہ حاصل کی۔ یہ چھوٹی مشکل آ جائے تب بھی دنیا کی بڑی سے بڑی انسان کے تصور سے بالا تر بھی ظلم آ جائے، مسلمان ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایمان پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو ان کی فکر، ان کے لیے، ان کے حق میں دعا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے مخصوص دعاؤں میں، رات کی آخری پہر میں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی نصرت کے لیے دعائیں کریں، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کو دعائیں دیں، اور ان کے درد کو، ان کے کرب کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اور ہماری یہ ذمہ داری سمجھیں کہ یہ کرب، یہ درد ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف موڑ دے، اللہ کی طرف ہماری رجوع کر دے، ہمیں اللہ یاد دلائے، ہمیں اللہ کے احکامات یاد آ جائے، ہماری کمزوری کہیں ان کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، یہ ہم سب کو سوچنا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم، ناانصافی جاری ہے، اس کا خاتمہ کرنا امت مسلمہ کا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں انسانوں پر عدل اور قسط اور انصاف قائم کر سکے۔ امت مسلمہ، انبیاء کے اس مشن کی ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ اہل غزہ پر ظلم
وہ ان پر ظلم نہیں، وہ ہم پر ظلم ہے۔ اس کی دفاع، اس کی مزاحمت، اس کے روک تھام کے لیے اٹھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور جو بن سکتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ان کے حق میں ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھائیوں، اس ملک کے اندر بھی ہم ایک آزمائش سے دوچار ہیں۔ ہم مسلمانوں نے ہند آج اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں جب اس ملک کو آزادی ملی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہند میں ملا کو ہے سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہمیں اپنے مدرسوں میں، ہمارے اپنی مساجد میں نماز پڑھنے کی جو اجازت حاصل تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر سارا اسلام آزاد ہے۔ پیشن گوئی علامہ اقبال نے کی تھی کہ اس سجدے کی آزادی کو اسلام کی آزادی تصور نہ کرو۔ آج وہ تصور، وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری مدارس محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری شریعت کے احکام محفوظ نہیں ہیں، ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ وہ مستقبل نظر نہیں آتا ہمارے اپنے نسل کا، اپنے اولاد کا، جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھا تھا۔ اس پر خطرات منڈلا رہے ہیں، اس پر ظلم و تشدد کے ابر نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حالات سے واقفیت حاصل کر کے اپنے لیے اپنے سامان حفاظت کرے۔ سب سے بڑھ کر اپنی شریعت، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونی چاہیے۔ ہمارے اختلافات کو بلا کر ہمارے اپنا اندر اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس ملک کے اندر جو فضائی طاقتیں انسانوں کے درمیان جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، فصیل بنا رہے ہیں، اسے چاک کر رہے ہیں، اسے گرانے کی ضرورت ہے۔ اور ساری امت مسلمہ کو اٹھ کر اللہ نے جو ذمہ داری پیغام حق کو پہنچانے کی دی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے باشندگان کو، برادران وطن کو اسلام کی امن اور شانتی کے پیغام سے آشنا کرائیں، بتائیں کہ اسلام کس طرح کا پیغام رکھتا ہے۔ دنیا میں وحدت انسانیت، اخوت اور بھائی چارگی کی عالمگیر تعلیمات کا حامل یہ اسلام ہے۔ قرآن انسانوں کے اندر انصاف اور حق دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بتانا میرا اور آپ کا فرض ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو غلط فہمیاں برادران وطن کے اندر پائی جاتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، مسلمانوں کی ایک ایک مسئلے کے سلسلے میں، اذان کے سلسلے میں، برقعے کے سلسلے میں، حجاب کے سلسلے میں، ہماری نمازوں کے سلسلے میں، ہماری شریعت کے بہت سارے مسائل کے سلسلے میں غیر مسلم برادران وطن کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کا ازالہ مجھے اور آپ کو کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس ملک کے اندر باہمی بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اس ملک کے ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو اس ملک کے آئین پر، اس ملک کے دستور پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اصلاح پسند ہیں، جو شر پسند عناصر نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر بہت بڑی میجارٹی برادران وطن کی ایسی ہے جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھنا چاہتی، مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتی، مسلمانوں سے ان کی کوئی عداوت نہیں، مسلمانوں کے لیے ان کے اندر بیر نہیں، وہ امن چاہتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو بڑھانا اور سیاسی طور پر ایسے قائدین کو، ایسے لیڈران کو منتخب کرنے کی ہماری اجتماعی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ہمارا افتراق، ہمارا بڑھ جانا، ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہمارے دشمن کو قوی اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہماری اجتماعیت، ہمارا اتحاد ہمارے دشمن کو پست اور ناکام اور نامراد کر دیتا ہے۔
اس لیے سوچ سمجھ کر مسلمانوں کو اس ملک کے اندر آئینی طور پر اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کا سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ووٹ کا جو حق دیا گیا ہے وہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کے ذریعے سے ہم اپنے دین و شریعت کی، ہم اپنے ملت کی، ہم اپنے ملت کے اداروں کی، مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، ہماری اپنی بہنوں کی، ماؤں کی، ہمارے اپنے نسلوں کی، ہمارے اپنے بچوں کی مستقبل کا سامان کر سکتے ہیں۔ کسی امانت کو اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو ہم کو وہ حالات دیکھنے پڑیں گے جو کبھی برما میں ہم نے دیکھے، جو کبھی ہم نے کشمیر میں دیکھے، اور جو کبھی دوسرے دنیا کے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ان سے عبرت حاصل کرنا، ان سے نصیحت حاصل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دشمن کے حوالے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ میری ملکیت پر، میری جائیداد پر، میری شریعت پر، میرے دین پر، میری ماں اور بہنوں کی عزت پر جو چاہے تم کرو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس کو کسی قیمت بیچ کر، فروخت کر کے اپنی ملت کے ساتھ، ملت کے اداروں کے ساتھ، ملت کی ماں اور بہنوں کے ساتھ آپ نہ کھیلیے۔ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر جو امانت داری سیکھی، ہم روزے کے درمیان نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ حرام کھاتے تھے۔ حرام تو کیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں روزے کے علاوہ دوسرے وقت میں جس چیز کو حلال قرار دیا تھا، وہ حلال چیز بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزے کے اندر یہ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح حلال پر قائم رہنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی گاڑی کمائی، پسینے کی، پسینہ بہا کر، خون بہا کر جو آپ نے حلال کمائی ہے، اس حلال کمائی کو 1000-2000 روپے کے ذریعے سے حرام نہ کر لیجیے۔ پوری زندگی کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کسی گلاس کے اچھے بہترین فلٹر پانی میں ایک خطرہ بھی اگر گندگی ڈال دی جائے تو سارا پانی گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم نے اپنی محنت اور مزدوری کی گاڑے پسینے جو ہم نے بہا کر پیسہ کمایا ہے، وہ 1000-2000 لے کر اس کو حرام نہ بنائیے، اس لیے کہ جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جا سکتی۔ دعائیں کریں گے لیکن دعائیں ہمارے سر سے اوپر سے نہیں جائیں گی۔ یہ اگر قبولیت کو پہنچنا ہے تو حلال کمائی کا خیال رکھنا ہے، حلال سے اپنے جسم کی پرورش کرنا، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم مر جائیں گے لیکن حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، یہ تہیہ مسلمان کرنا چاہیے۔ تو بھائیوں، دوسری بات آپ کو ایک اہم بات یہ بتاؤ کہ ہر شخص جس طرح آج عید سمجھ کر بہت دور دور سے اس اسٹیٹ کے کونے سے بھی، بنگلور سے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت دور دور کے علاقوں سے بھی اس بستی کے رہنے والے افراد اپنے گھر والوں کو عید کے ساتھ، ان کے ساتھ عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ایسا ہی اپنے جیب کا پیسہ خرچ کر کے آئیے، اپنے گھر والوں کو، اپنی ملت کو، اپنے نسل کی حفاظت کے لیے اپنا ووٹ صحیح فرد کو دیجیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور مجھے یہ درخواست دی گئی، اعلان کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی مسلمان پیسے لے کر ووٹ نہ دے، کوئی پیسے نہ لے، کسی پارٹی سے پیسے نہ لے۔ یہ کہنے کی بات ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو کہا جائے
کہ یہ حرام ہے پیسے مت لو. ہمارا ایمان اس کو گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی دے رہا ہے تو میں لو. حرام کیا سور کا گوشت آپ کے پلیٹ میں بہترین لذیذ طریقے سے پکا کر دیا جائے تو کیا کوئی ایک مسلمان کھا لے گا؟ یہ اس سے بدتر چیز ہے. یہ اس سے بدتر چیز ہے. اس کو سمجھ لیں، دھتکار لیں. آپ اس سے اپنی پوری زندگی گزارنے والے نہیں ہیں. آپ کے بچوں کا مستقبل اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. آپ ایسے روزانہ ایسے کئی نوٹ خرچ کر دیتے ہیں اپنے جیب سے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ چیز ہم سمجھیں. بالکل آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر کسی کو برا بھی لگ رہا ہے تو لگے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ بات اچھی لگنی چاہیے. اس کا یہ ایمان اسے یہ کہنا چاہیے کہ واقعی اب تک میں نے جو کرتا رہا وہ غلط کرتا رہا، آج سے توبہ کروں گا کہ یہ کام انجام نہیں دوں گا. تو بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موقع پر آپ کے گوشے گزار کرنی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان راسخ کرے، اور اللہ کے احکامات پر چلنے، اس کی کتاب پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.